السلام علیکم پیارے لوگوں، آج ہم دل کی رائے کے لیے خالی نہیں ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 15 پڑھیں گے، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کریں۔ میری بات سنو پوگو، دنیا کو کبھی یہ حق نہیں دینا کہ وہ تمہاری جگہ، تمہاری حیثیت کا تعین کرے۔ تم کیا ہو یہ دنیا نہیں تمہیں بتائے گی، یہ باجی کا پوگو دنیا کو بتائے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ اس کے جھکے سر کو ہاتھ سے اٹھاتی وہ سنجیدگی سے سمجھا رہی تھی۔ باجی وہ آپ کے بارے میں غلط کہہ رہی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ سر جھکائے اعتراف کر رہا تھا۔ تم نے جان کر کیا؟ فیہا نے حیرت سے پھٹی نگاہوں کو اسے دیکھا جو چہرے پر سنجیدگی لیے زور و شور سے اس بات میں گردن ہلا رہا تھا۔ پوگو، بیلا نے گہری سانس لے کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ اس طرح بدلہ لے گا۔ اچھا چلو اب گھر کے لیے نکلو، رات بہت ہو رہی ہے، غربت کی مشین بھی آج غائب ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، لیکن اس کے لہجے کی وہ اداسی پوگو نے محسوس کی تھی اور شدت سے کی تھی۔ تو کیا اس کی باجی ابراہیم ملک کے نہ آنے پر اداس تھی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو اپنا بڑا تھیلے نما بیگ اٹھائے اب نکلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ لاک صحیح سے لگاؤ، مصروف انداز میں اسے ہدایت کرتی وہ اس باکس کے قریب آئی۔ وہ پھول آج بھی وہاں موجود تھے۔ وہ چاہتی تھی وہ پھول نہ آئے، لیکن کارڈ کو کھولنے سے بھی خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی بیلا کے پھولوں کے ساتھ وہ کارڈ تھا۔ کالے حرفوں میں آیت جگمگا رہی تھی۔ اسٹالر اس نے آج بھی لے رکھا تھا۔ وہ شاید اس نور کی تلاش میں تھی جس کا ذکر دراب نے کیا تھا۔ یہ آیت اسے اپنی زندگی کا ایک مثبت پہلو لگنے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی دراب کے بھیجے کارڈز کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ پچھلے 2.5 سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ وہ عادی تھی ان آیتوں کو پڑھنے کی جو دراب اسے بھیجتا تھا، لیکن اب ابراہیم سے اپنے رشتے کی حقیقت جاننے کے بعد وہ عجب کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ کالے حرفوں میں خوبصورت لکھائی میں لکھے وہ الفاظ موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ وہ آج ایک بار پھر حیران تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ اس کا اپنا آپ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کس وقت کیا سوچتی ہے، وہ کب کب پریشان ہے۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ کون تھا جو اس کی ذات کو اس سے زیادہ جانتا تھا؟ اس نے نیچے لکھا وہ نام پڑھا، دراب۔ وہی ایک لفظ جو ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ باجی چلیں؟ پوگو کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ ہاں چلو۔ کارڈ ہاتھ میں لے کر پھول اسی باکس میں واپس چھوڑ کر وہ انہیں ساتھ لیے سڑک کی جانب بڑھ گئی۔ پچھلے 4 مہینوں سے وہ پھول واپس اسی باکس میں رکھ دیتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کی دوستی قبول نہیں کر رہی، لیکن وہ کارڈ، اس معاملے میں وہ بے بس تھی۔ سر آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ مجھے کب تک مس رشنا کو برداشت کرنا ہوگا؟ وہ بلو ٹوتھ کانوں میں لگائے اپنی چادر درست کرتا گاڑی میں بیٹھا۔ بیلا میڈم کے کیفے چلیں بابا۔ ڈرائیور کو اس کے کیفے چلنے کا کہہ کر وہ اگلی جانب سے ہوتی گفتگو سن رہا تھا۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا اس عورت کو سر، وہ آپ کی کلائنٹ ہے میری نہیں۔ سنجیدگی سے کہتا وہ بے چین سا محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا، بیلا بیٹی کا کیفے تو بند ہے۔ ان کی بات پر اس نے بے چینی سے کیفے کا لاک دروازہ دیکھا جہاں وی آر کلوز کا بورڈ آویزاں تھا۔ وہ پریشانی سے پیشانی ملتا، کچھ سوچ کر چادر درست کرتا ڈرائیور کو جانے کا کہہ کر خود گھر تک جانے والی سڑک کی جانب چل دیا۔ دل نہ جانے کیوں 100 طرح کے وسوسوں میں گھر رہا تھا۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ اس وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ 2 سالوں سے وہ اس سے چند فٹ کی دوری پر رہ کر اس کا تحفظ کیا کرتا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کی واپسی پر وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ میری زندگی اپنی حفاظت میں رکھ، زیر لب بولتا وہ تیزی سے اس کی روٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی شارٹ کٹس لیتی ہے۔
پوگو اور فیہا کے اپنی روٹ پر نکل جانے کے بعد وہ گھر کی جانب جانے والی لمبی سنسان سڑک کی جانب چل دی۔ پچھلے 4 مہینوں سے اس وقت ابراہیم اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا تھا۔ زبردستی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس نے غیر محسوس انداز میں اپنے خالی ہاتھ کی جانب دیکھا۔ لمبی ویران سڑک کے دونوں اطراف جھاڑیاں نما جنگل تھا۔ رات کی تاریکی میں وقفے وقفے سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول کی سنگینی میں اضافے کا باعث بن رہی تھیں۔ وہ پہلے بھی اکیلے جاتی رہی تھی، آج نہ جانے کیوں پہلی بار اسے یوں اکیلے چلنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم سڑک پر چل رہی تھی، بائک کی ہیڈ لائٹ کی روشنی پر آنکھوں پر ہاتھ رکھے چہرہ جھکائی وہ روشنی سیدھی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ ہائے حسینہ، کہاں جا رہی ہو؟ اپنے سامنے لوفر قسم کے لڑکوں کو دیکھ کر اس نے غصے سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، ہٹو راستے سے۔ ایک نظر سنسان سڑک پر ڈال کر وہ دبے دبے لب غصے سے مضبوط لہجے میں بولی، ہٹ جائیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، منزل تک چلو، راستے سے ہٹ جائیں گے۔ وہ کمینگی سے مسکراتا ہوا کہتا اس کے سامنے آیا۔ ہٹو سامنے سے ذلیل انسان، وہ ہذیانی انداز میں چیختی ہوئے بولی۔ وہ جتنی بھی مضبوط سہی لیکن 2 ہٹے کٹے مردوں کے سامنے کمزور ہی تھی۔ وہ انہیں ہرگز بھی قابو نہیں کر سکتی تھی۔ دل نے شدت سے اسے پکارا تھا، کتنی نرمی سے وہ اسے تحفظ دیتا تھا، بنا اسے احساس دلائے۔ غیر محسوس انداز میں اس کی گرفت گلے میں پہنے مفلر نما اسٹال پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ضلالت بھی دیکھ لوگی حسینہ، آؤ تو سہی۔ اس کے ہاتھ بڑھانے پر اس نے بنا سوچے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ ان کی جانب دیکھے بغیر وہ پوری طاقت سے بھاگ رہی تھی۔ بیگ ہاتھوں سے چھوٹتا دور جا گرا تھا۔ وہ سر پر دوڑ رہی تھی لیکن بائک پر ہونے کی وجہ سے ان کی رفتار اس سے زیادہ تھی۔ ان میں سے ایک نے اسے جھپٹ لیا تھا۔ ہم سے بھاگ رہی ہے تو؟ اس کے نرم گال پر تھپڑ جڑتے وہ بکتا اسے گھسیٹنے لگا تھا۔ اتنے زوردار تھپڑ پر اس کے حواس شل ہو گئے تھے، ہوش تو ان کے گھسیٹنے پر آیا تھا۔ اب ابراہیم، لبوں سے بے اختیار اس کے نام کی پکار نکلی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پوری طاقت سے اسے پکار رہی تھی۔ وہ جو تیزی سے گھر کی جانب آتی سڑک پر اسے تلاش کر رہا تھا، اس کی بلند آواز پر سرعت سے اس آواز کی سمت آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ زوردار دھموکا اس پر تقریباً جھکے شخص کے چہرے پر مارتا جھٹکے سے اسے دور پھینکا۔ وہ دوسرا لڑکا اسے یہاں موجود دیکھ کر ہی بھاگ چکا تھا۔ وہ بے آواز سسکتی زیر لب اس کا نام پکار رہی تھی۔ وہ ایک جنون کی کیفیت میں اس لڑکے کو مار رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی بیلا کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا، چھوا کیسے؟ ابراہیم ملک کی بیوی ہے وہ، چھوا کیسے اسے؟ سنسان سڑک پر ابراہیم ملک کی دھاڑ کے ساتھ اس لڑکی کی چیخیں بھی گونج رہی تھیں۔ ہاتھ کیسے لگایا، میری بیوی ہے وہ؟ اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ وہ لڑکا ادموا ہو رہا تھا۔ وہ اب بھی جنون کی کیفیت میں اسے مار رہا تھا۔ اس کی سانسیں ختم ہوتے دیکھ اس کے چہرے پر اپنا پیر رکھتے تقریباً مل ہی ڈالا تھا۔ اس لڑکے کو ایک ٹھوکر مارتے وہ خاموش کھڑی بیلا کی جانب آیا، جو آنکھوں میں بے یقینی لیے ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کی آستین پھٹ چکی تھی، اسٹال گلے سے پھندے کی مانند لٹک رہا تھا۔ سفید کرتی جگہ جگہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ انتظار نہیں کر سکتی تھی آپ میرا؟ جب روز آتا ہوں میں تو آج بھی آنا ہی تھا میں نے۔ کچھ دیر انتظار نہیں ہوا آپ سے؟ یہ آپ کو شوق ہے ابراہیم ملک کی جان سولی پر لٹکانے کا؟ پاگل تو نہیں ہوں میں کہ آپ سے بکواس کرتا رہتا ہوں، اکیلی نہ آیا کریں رات میں۔ ایک دن اگر میں وقت پر نہیں پہنچ پایا تو آپ خود چلی آئیں، آپ کو لگا مر گیا ابراہیم ملک۔ سرخ آنکھوں سے اس کے بکھرے سراپے کو تکتا وہ دھاڑ رہا تھا۔ اگر اسے آنے میں چند لمحے مزید لگ جاتے تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر ہی اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ غصے کے باوجود دور گری اپنی چادر اٹھاتا اس تک آیا۔ وہ ضبط کھوتی اس کے سینے سے لگتی زاروں قطار رونے لگی۔ چادر اس کے سر پر ڈالتی ابراہیم کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ وہ ساکن سے اپنے ساتھ لگی اپنی بیوی کو سسکیاں بھرتے دیکھ رہا تھا۔ جس شخص سے وہ اعلانیہ نفرت کا اظہار کرتی رہی تھی، آج اس کے ہی سینے سے لگی اس کے وجود میں پناہ تلاش کر رہی تھی۔ دکھ، ملال، شدت، کیا کچھ نہیں تھا، وہ تو اس کے عمل پر ہی پگھل گیا تھا۔ اس پر جو غصہ تھا جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ بنا کچھ جتائے، بغیر کچھ کہے وہ آج بھی اسے سمیٹ گیا تھا۔ اس نے پچھلی باتوں کا حوالہ نہیں دیا۔ چشمے ویراں سے بہتے ہوئے آنسو، ہونٹوں پر لرزتی ہوئی دعائیں، جن سے لب زخمی ہو چکے تھے، ٹوٹے ہوئے حوصلے بدن کو تھکا چکے تھے،
وحشت زدہ تنہائی اور ترستی ہوئی سماعتیں طول پکڑ چکی تھی۔ وہ اس کے وجود میں چھپنے کی کوشش کرتی بری طرح سسک رہی تھی، جیسے جانتی ہو کہ وہ اس کا سایہ ہے جو اس پر دھوپ نہیں پڑنے دے گا، وہ اس کا صاحبہ ہے جسے اللہ نے اس کے تحفظ کے لیے چنا ہے۔ وہ اس بات سے انکاری نہیں تھی کہ ابراہیم ملک اس کی ڈھال بن گیا تھا۔ بیلا، ہنی میں ہوں نا آپ کے پاس، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو۔ اپنی چادر میں چھپی اس کے نازک وجود کو ساتھ لگائے وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ ان لوگوں نے وہ سسکتی ہوئی بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا بیلا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو میری جان۔ وہ چادر کے اوپر سے ہی اس کی پیشانی پر لب رکھے آہستہ سے بولا۔ وہ کسی صورت اس سے الگ ہونے پر تیار نہیں تھی۔ گاڑی لے کر آئیں جی لنک روڈ کی اسٹریٹ پر۔ فون پر کسی کو گاڑی لانے کا حکم دیتے اس نے نرمی سے چادر اس کے گرد صحیح سے کور کیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے سامنے سفید رنگ کی چمچماتی گاڑی آ کھڑی ہوئی تھی۔ جو حواس میں ہوتی تو غربت کی اس مشین سے ضرور سوالات کرتی، لیکن اس وقت وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ آ جائیں، نرمی سے اپنے حصار میں لیے اس نے بیک سیٹ کا ڈور اوپن کیا۔ وہ اس کے وجود میں چھپتی ہچکیوں کی زد میں مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ میں ساتھ ہوں بیلا، اب کوئی نہیں ہے، یقین کریں میرے ہوتے ہوئے کوئی میری بیوی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گھر پہنچنے تک وہ اس کے حصار میں سسک رہی تھی۔ رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کوئی جاگ نہیں رہا تھا، وہ اسی لیے کمرے میں آیا۔ ابراہیم، کیا ہوا بیلا کو؟ اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی سدرا بیگم فکر مند سی کمرے میں داخل ہوئی۔ ابراہیم نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ جب تک جاگتی تھیں جب تک بیلا گھر نہیں آ جاتی۔ بیلا؟ بیڈ پر بیٹھی سسکتی ہوئی بیلا پر نظر پڑتے ہی وہ تڑپ کر آگے آئیں۔ ابراہیم، کیا ہوا میری بچی کو؟ اس کا بکھرا سراپا انہیں جو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیلا، مما کو بتاؤ میری جان، کیا ہوا؟ یہ حالت کیسے ہوئی؟ مجھے بتاؤ ابراہیم، کیا ہوا؟ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ اس کے لبوں سے رستے خون کو دیکھ کر بولی۔ ایکسیڈنٹ تھا اماں جان۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھتا دھیرے سے بولا۔ مما؟ وہ سسکتی ہوئی بولی تھی۔ مما کی جان، بولو میرا بچہ، میری جان، کیا ہوا مجھے بتاؤ، مما کو بتاؤ، اسے ساتھ لگائے وہ بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت وہ افضل ملک کی بیوی نہیں تھی، اس وقت وہ صرف ماں تھی، جو سگی سوتیلی نہیں ہوتی، صرف ماں ہوتی ہے۔ اس وقت وہ افروز احمد کو بھول گئی تھیں۔ انہیں یاد تھا تو بس اتنا کہ سامنے بیٹھی وہ لڑکی ان کی بیٹی ہے۔ اسے پیدا کسی نے بھی کیا ہو لیکن وہ بیٹی ان کی ہے۔ اس کی حفاظت کی دعا وہ ہر نماز میں کرتی ہیں، جس پر آیاتیں پڑھ پڑھ کر وہ غائبانہ حصار کرتی ہیں، جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی ہیں، لیکن اس کا اظہار انہوں نے آج تک نہیں کیا تھا۔ مما، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، میرا دوپٹہ، یہ اسٹال چھین رہے تھے، دیکھیں کیا ہو گیا، کیا کیا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی مانند ان سے لگی انہیں ایک ایک بات بتا رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اس تکلیف پر نہیں، گزشتہ تمام زخموں پر، تمام تکلیفوں پر جو انہیں بتا نہیں سکی تھی۔ ابراہیم خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ غلط تو نہیں؟ وہ لرزتی آواز میں اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے بولی۔ وہ نظریں جھکائے نفی میں گردن ہلا گئی۔ چادر اس پر سے ہٹا کر وہ اس کے بازو دیکھ رہی تھی جس پر گھسیٹنے کی وجہ سے خراش پڑ چکی تھی۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ کافی دیر اسے ساتھ لگائے رکھنے کے بعد وہ نرمی سے بولی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی مزید سمٹ کر ان کی گود میں سما گئی۔ 20 سالوں کی تشنگی تھی، چند گھنٹوں میں کیسے پوری ہوتی؟ اسے یہ سب خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کی مما اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھیں۔ دل کہہ رہا تھا وقت تھم جائے، وہ ہمیشہ یوں ہی ان کی آغوش میں انہیں محسوس کرتی رہے۔ جاؤ کپڑے بدل لو، دودھ لا رہی ہوں میں، پین کلر بھی ساتھ لے لو۔ آپ آئیں گی نا ابھی؟ وہ خوف زدہ تھی۔ وہ ایک نظر اس کی حالت پر ڈال کر اس بات میں سر ہلا کر اسے پیار کرنے لگی۔ جب تک وہ چینج کر کے کمرے میں آئی وہ دودھ کا گلاس لیے بیٹھی تھی۔ وہ انہیں بتا نہیں سکی کہ وہ دودھ نہیں پیتی، ان کے ہاتھ سے تو وہ زہر بھی پی لیتی۔ یہ پین کلر لے لو، پھر دودھ ختم کرو میرے سامنے۔
وہ اس بات میں گردن ہلاتی ایک بار میں ہی گلاس خالی کر گئی۔ اسے لٹا کر اس پر کمفرٹ درست کرنے لگی۔ مما میرے پاس رہیں پلیز۔ ان کا کمفرٹ درست کرتا ہاتھ پل بھر کو تھما۔ سو جاؤ، یہیں ہوں میں۔ وہ گہری سانس لیتی اس کے سرہانے بیٹھ گئی، نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 15، دل کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، جو لکھی تھی لائبہ ناصر نے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ ایٹ لیسٹ ایک کامنٹ تو کیا کریں یار، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ لائک کرنے سے آپ کو تو کچھ نہیں جاتا، ہمیں موٹیویشن ضرور مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔